السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظاہری حیات میں ربیع الاول کا مہینہ کم و بیش 63 مرتبہ آیا کا جواب۔ محترم قارئین کرام، منکرین میلاد کا اعتراض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ربیع الاول کا مہینہ کم و بیش 63 مرتبہ آیا۔ کس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن منایا؟ اس اعتراض کا جواب اور منکرین میلاد سے کچھ سوال۔ جواب: سب سے پہلے میلاد کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ملاحظہ فرمائیں۔ لفظ میلاد کی لغوی تحقیق: میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ واو لام دال ہے۔ میلاد عام طور پر اس وقت ولادت کے معنوں میں مستعمل ہے۔ میلاد اس میں ظرف زمان ہے۔ قرآن مجید میں مادہ واو لام دال کل 93 مرتبہ آیا ہے اور کلمہ مولود 3 مرتبہ آیا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لفظ میلاد اور مولد کا استعمال۔ احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مادہ واو لام دال ہے بے شمار مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی وضاحت المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی میں موجود ہے۔ اردو میں لفظ میلاد، نور اللغات میں لفظ میلاد، مولود، مولد یہ معنی درج کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، میلاد پیدا ہونے کا زمانہ، پیدائش کا وقت۔ نمبر 2، وہ مجلس جس میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا بیان کیا جائے، وہ کتاب جس میں پیغمبر کی ولادت کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ میلاد کا اصطلاحی مفہوم: میلاد کے لغوی مفہوم میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اردو زبان میں اب یہ لفظ ایک خاص مفہوم کی وضاحت و صراحت اور ایک مخصوص اصطلاح کے طور پر نظر آتا ہے۔ حسن مصنع ندوی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے تذکرے اور تذکیر کا نام محفل میلاد ہے۔ اس تذکرے اور تذکیر کے ساتھ ہی اگر دلوں میں مسرت و خوشی کے جذبات کروٹ لیں، یہ شعور بیدار ہو کہ کتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا، اور اس کا اظہار بھی ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور خداوند بزرگ و برتر کی حمد و شکر کی صورت میں ہو اور اجتماعی طور پر ہو، تو یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن مجید سے جشن ولادت منانے کے دلائل: اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں ان کا خوب چرچا کرو، ان پر خوشیاں مناؤ۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں، کان، ہاتھ، پاؤں، جسم، پانی، ہوا، مٹی وغیرہ، اور اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم ساری زندگی ان کو گن نہیں سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی ہم سے نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم کن کن نعمتوں کا پرچار کریں؟ عقل کہتی ہے کہ جب گنتی معلوم نہ ہو سکے تو سب سے بڑی چیز کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی نہ ہو سکی تو یہ فیصلہ کیا کہ جو نعمت سب سے بڑی ہے اس کا پرچار کریں، اسی پر خوشیاں منائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو سکے۔ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، مگر کسی نعمت پر بھی احسان نہ جتلایا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نعمت پر احسان کیوں نہیں جتلایا، صرف ایک نعمت پر ہی احسان کیوں جتلایا؟ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان گنت نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرآن کے مطابق ہر مسلمان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ وہ خوشی کرے، اور وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔
لیجئے۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں جشن منانے کا حکم فرما رہا ہے کہ اس کے فضل اور رحمت کے حصول پر خوشی منائیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناؤ، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی رحمت نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ مسلمان اگر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی نہیں منائیں گے تو اور کون سی رحمت پر منائیں گے؟ لازم ہے کہ مسلمان رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں۔ احادیث مبارکہ سے جشن منانے کے دلائل، آئیے سماعت کیجئے۔ اپنی آمد کا جشن تو خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منایا ہے، تو ان کے غلام کیوں نہ منائیں؟ چنانچہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم شریف جلد 1 صفحہ 7۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، خوش ہو جاؤ اور خوشی سے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا کرو، کیونکہ یہ جشن تو خود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منایا ہے۔ اس کرۂ ارض پر بسنے والے کسی بھی عالم دین، اگرچہ وہ صحیح عالم ہو، سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر کے روزے کے متعلق دریافت کیجئے۔ اس کا جواب یہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آمد کی خوشی منائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہ منائیں۔ یہ کیسی محبت ہے! اسی لیے تو مسلمان ہر سال زمانے کی روایات کے مطابق جشن ولادت مناتے ہیں۔ کوئی روزہ رکھ کر مناتا ہے تو کوئی قرآن کی تلاوت کر کے، کوئی نعت پڑھ کر، کوئی درود شریف پڑھ کر، کوئی نیک اعمال کا ثواب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کر، تو کوئی شیرینی بانٹ کر، دیگے پکوا کر، غریبوں اور تمام مسلمانوں کو کھلا کر اپنے آقا کی ولادت کا جشن مناتا ہے۔ یہی زمانے کی روایات کے مطابق اچھے سے اچھا عمل کر کے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔ پس جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتا ہے تو وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائے گا، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ اس عمل سے دور بھاگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، جو کہ پکا کافر تھا، جس کا فصیلاً ہم ذکر کر چکے مگر دلائل کے ساتھ، جب اسے اس کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری ملی تو بھتیجے کی آمد کی خوشخبری لانے والی کنیز سویبہ کو اس نے انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کر دیا۔ ابو لہب نے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے برے حال میں ہے، تو اس سے پوچھا کیا گزری؟ ابو لہب نے جواب دیا، مرنے کے بعد کوئی بہتری نہ مل سکی، ہاں مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ صحیح بخاری شریف۔ اسی روایت کے مطابق ہمارے اسلاف، جو کہ اپنے دور کے مستند مفسر، محدث اور محقق تھے علیہم الرحمہ، ان کے خیالات پڑھیے اور سوچئے کہ اس سے بڑھ کر جشن ولادت منانے کے اور کیا دلائل ہوں گے۔ نمبر 1، ابو لہب وہ بدبخت انسان ہے جس کی مذمت میں قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ اس کی آزاد کردہ باندی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو اس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو کچھ نہ کچھ ملتا رہا۔ سہیلی وغیرہ نے اس خواب کا اتنا حصہ اور بیان کیا ہے۔ ابو لہب نے حضرت عباس سے یہ بھی کہا کہ دوشنبہ پیر کو میرے عذاب میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت سنانے پر سویبہ کو جس وقت ابو لہب نے آزاد کیا تھا اسی وقت اس کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے۔
نمبر 2، شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان مبارک، میلاد شریف کرنے والوں کے لیے اس میں سند ہے جو شب میلاد خوشیاں مناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ابو لہب کافر تھا اور قرآن پاک اس کی مذمت میں نازل ہوا جب اسے میلاد کی خوشی منانے اور اپنی لونڈی کے دودھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کرنے کی وجہ سے جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرپور ہے اور میلاد پاک میں مال خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، حضرت حافظ الحدیث امام ابن الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان مبارک، جب ابو لہب کافر جس کی مذمت میں قرآن پاک نازل ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جزا نیک مل گئی، یعنی عذاب میں تخفیف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمان موحد کا کیا حال ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حسب طاقت خرچ کرتا ہو۔ مجھے اپنی جان کی قسم اللہ کریم سے اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو اپنے فضل عمیم سے جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 4، جلیل القدر محدث امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان مبارک، جب ابو لہب کافر جس کی قرآن میں مذمت بیان کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونے کی وجہ سے یہ حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس موحد مسلمان کا کیا کہنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مسرور اور خوش ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان محدثین کرام اور اسلاف علیہم الرحمہ کے خیالات سے ثابت ہے کہ جشن ولادت منانا اسلاف کا بھی محبوب فعل رہا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ جب کافر محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا کر کیوں فائدہ حاصل نہیں کر سکتا؟ بلکہ امام ابن الجزری علیہ رحمہ نے تو قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ میلاد منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے شر فتنہ سے بچائے جن کے دلوں میں بغض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرا ہوا ہے، آمین۔ میلاد کو بدعت کہنے والوں سے ہمارے کچھ سوال۔ محترم قارئین کرام، جو حضرات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدعت کہتے اور کہتے میلاد منانا اس لیے بدعت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں منایا، ہمارے سوالات ان سے یہ ہیں کہ جو کام دن رات معترضین حضرات فرقے کے علماء اور عوام کرتے ہیں وہ کام بھی تو کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم نے نہیں کیے۔ تم لوگ یہ سب کام ثواب سمجھ کر کرتے ہو یا گناہ سمجھ کر؟ ان کا قرآن و حدیث سے ثبوت اور جواب دو۔ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے 3 دن مقرر کر کے اجتماع کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے توحید رسالت کے خلاف جھنڈوں سمیت جلوس نکالا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے اپنے نام کے ساتھ سلفی محمدی اور اہل حدیث لکھا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے اہل حدیث کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے عظیم الشان تقریب ختم بخاری کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے کسان کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے جہاد فی سبیل اللہ کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالے؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے شہدائے کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے تحفظ بیت المقدس کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے تحفظ قبلہ اول کے نام پر جلوس نکالے؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے سالانہ دعوت و توحید و تجدید عزم کنونشن کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے فتح مکہ کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے مجاہد کسان کانفرنس کا انعقاد کیا؟
کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے علماء سیمینار کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے وارثان انبیاء کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے تفسیر دعوت القرآن کی تعارفی تقریب منعقد کی؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے ہر سال قرآن و حدیث کانفرنس کا دن مقرر کر کے انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے ہر سال شان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے احترام رمضان کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے تربیت حج کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہ رضوان اور خیر القرون نے اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کا اشتہار دیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے مساجد کے افتتاح پر وقت مقرر کر کے تقریب منعقد کی اور پھر کھانا کھلایا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے خواتین کا تبلیغی و اصلاحی اجتماع منعقد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے نئے اسلامی سال کے موقع پر ہر سال مبارکباد پیش کی؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے علماء کانفرنس کا انعقاد کیا؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے اپنے جامعہ میں محرم الحرام کے خطبات کیے؟ کیا کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے نام کے ساتھ حافظ، سلفی، محمدی اور اہل حدیث لکھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیرت کانفرنس کتنی بار منائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن بخاری کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع پاکستان کانفرنس کتنی بار منائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جشن نزول قرآن کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس مدح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتنی بار نکالا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن 100 سالہ دیوبند کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیث کانفرنس کتنے بار منائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم احسان الہی کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نانوتوی کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کانفرنس کتنی بار منائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم شہداء کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مسجدوں کے مینار بنائے تھے؟ یہ سعودی ڈے کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ ضلالت اور بربادی کی طرف لے جانے والی بدعت نہیں؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک و بدعت قرار دینے والوں کے لیے سعودی ڈے کا اہتمام کس طرح ایمان اور اسلام بن جاتا ہے؟ تمہارے یہ بڑے بڑے مدارس کہاں سے آئے ہیں؟ کیا ان مدارس کا نصاب اور قیام کل کا کل بدعت نہیں؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مساجد پر لگائے گئے یہ لاکھوں کروڑوں روپیوں کے مینار اور گنبد کہاں سے آئے ہیں؟ کیا یہ کھلی ہوئی بدعت نہیں؟ سعودی کرنسی پر یہ گمراہ وہابی نجدی حکمرانوں کی تصاویر کہاں سے آئی ہیں؟ کیا یہ جہنم لے جانے والی نجدی بدعت وہابیوں کی پیداوار نہیں؟ یہ سعودی عرب کا نام کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ مقدس ترین ملک نجدیوں وہابیوں کے باپ دادوں کی ملکیت تھی جو اسے ظالم و جابر سعود نامی بدنام زمانہ غاصب حکمران کے نام منسوب کر دیا گیا؟ یہ وہابیوں کے اخبارات اور رسائل کہاں سے آئے ہیں؟ کیا یہ بدعت نہیں؟ یہ پرنٹ کیا ہوا کاغذ پر قرآن کہاں سے آیا ہے؟ کیا اس طرح قرآن کو چھاپنے کی ہدایت اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے؟ یہ پریس سے چھپی حدیث کی کتابیں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا یہ حدیث کی کتابوں کا جدید انداز میں چھاپنا اور منظر عام پر لانا بدعت نہیں؟ یہ سیرت کے جلسے اور اہل حدیث کانفرنسوں کی بدعات کا سلسلہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اہل حدیث اور سلفی نام کا بدعتی فرقہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہابی فرقہ کے گمراہ کن عقائد و نظریات کی تبلیغ و اشاعت کی اجازت کہاں سے آئی ہے؟
یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو سعودی حکومت کے ذریعے دیے جانے والے سعودی ایوارڈ کی بدعت کہاں سے آئی ہے؟ 100 سالہ جشن جمعیت علماء اسلام دیوبند کس دلیل سے جائز ہے؟ کیا یہ جشن منانا بدعت و گمراہی نہیں ہے؟ نوٹ: تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث اور عمل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روشنی میں دیے جائیں، اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرنے والے وہابی علماء و مبلغین اور مفتی قرآن و حدیث اور عمل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ان باتوں کو ثابت کریں اور منکرین میلاد بحوالہ جواب دیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے کام ہیں جو کبھی صحابہ اکرام علیہم رضوان اور خیر القرون نے نہیں کیے، مگر پوری معترضین میلاد کی قوم ان کاموں کو شایان شان طریقے سے سر انجام دیتی ہے اور کروڑوں اربوں روپے اس پر خرچ کرتی ہے۔ اب ان کے مرکزی رہنماؤں کے فتوے کے مطابق یہ تمام کام بدعت نہیں ہوئے؟ جواب دو اور اپنے کارناموں کو صحابہ کرام اور خیر القرون کے عمل سے ثابت کرو۔ جزاک اللہ۔